رحمان بابا کی روحانیت اور تصور جمال اپنی مثال آپ ہیں۔ طرز سخندانی کی جدت نے ان کو تمام شعراء میں ممتاز بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر عشق عقل کی پسپائی نہ کرے تو عقل گمراہ ہو جاتی ہے۔ حجرہ ہو یا مسجد، جرگہ ہو یا محفل، ان کے اشعار راج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کلام لوگ گھروں میں خیر و برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے صوفی شعراء ہوں یا سندھ بلوچستان کے، سب کی شاعری میں خالص وحدانیت اور احدیت کا پیغام ملے گا۔ صوفی شعراء نے لوگوں کو اللہ کا قرب پا لینے کے لیے نفی اسبات کا درس دیا، تمام تر روحانی اور مادی آلائشوں سے پاک رہنے کی تلقین کی، اور رہے گمگشتہ لوگوں کو ایک ایسے راستے کی نشاندہی کی جس پر چل کر قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ رحمان بابا بھی ان میں سے ایک تھے۔ وہ پشتو زبان کے عظیم صوفی شاعر تھے جنہوں نے پشاور کے قریبی علاقے بہادر کلی میں آنکھ کھولی اور آخری وقت تک پختون قوم تک اپنی شاعری کے ذریعے رشد و ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ کی پیدائش 1632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ محمد قبیلے کی ایک شاخ غوریہ خیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے زمانے کے معتبر علماء سے فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ رحمان بابا اپنے وقت کے ایک متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی عبدالستار تھا، جو ایک روایت کے مطابق اپنے علاقے کے ایک متمول خان تھے۔ آپ کی ابتدائی حالات کی زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی، البتہ کہا جاتا ہے کہ آپ مشہور پشتون شاعر اور بہادر جنگجو خوشحال خان خٹک کے ہم اثر تھے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن رحمان بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ رحمان بابا کا گاؤں پشاور سے جنوب کی طرف 5 میل کے فاصلے پر اس سڑک پر واقع ہے جو کہ کوہاٹ کو جاتی ہے۔ آپ نے ملا محمد یوسف زئی سے تصوف و فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر کوہاٹ تشریف لے گئے اور وہاں کے مختلف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ جوانی ہی سے زہد و ریاضت کی طرف مائل تھے اور دنیا اور اہل دنیا سے ابتدا ہی سے بے نیاز تھے۔ عبد الرحمن نوجوانی ہی میں فقیری اور تصوف کی طرف مائل تھے۔ علم دنیا بھی حاصل کیا اور اس کے لیے بڑے خان کا یہ بیٹا ملا اور صوفی بھی کہلایا۔ آپ اسلامی تعلیمات کے بڑے عالم اور متقی انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پشتونوں میں ان کا بہت احترام رہا اور اسی احترام کی وجہ سے انہیں بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری کو پشتوں کی اعلیٰ شاعری میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہر قسم کے فلسفہ اور علم کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔ انہیں پشتون شاعری کا حافظ شیرازی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مجذوب سالک، فنا فی المحبوب اور لسان الغیب شاعر تھے۔ آپ کا کلام تصوف کے رموز و عوامض سے مملوء ہے۔ مجموعہ کلام دیوان کے نام سے شائع شدہ ہے، جس میں 5000 کے قریب اشعار ہیں۔ رحمان بابا کی شعر گوئی کا آغاز 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہوا، جو 18ویں صدی عیسوی کی پہلی چوتھائی تک جاری رہا۔ 3 مغل شہنشاہوں شاہجہاں، اورنگزیب اور شاہ عالم کا دور دیکھا۔ رحمان بابا نے جب شعر و سخن کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت بابائے پشتو خوشحال خان خٹک جیسے قداور شاعر کا طوطی بول رہا تھا، مگر رحمان کی شستہ بیانی کے جادو نے عوام سے اپنا لوہا منوا لیا۔ انسانی شرف اور عشق حقیقی ان کی شاعری کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ دیگر پختون شعراء کے برعکس قبیلہ جاتی امتیازات، جغرافیائی حدود اور رنگ و نسل سے ماورا ہیں۔ فرماتے ہیں میں مست ازل عشق کی مٹی سے بنا ہوں، میں مست ازل عشق کی مٹی سے بنا ہوں، داؤد زئی ہوں میں، نہ ازا خیل نہ مہمان۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ آدم زاد ہیں ہم زاد، انہیں آزار مت دے، یہ آدم ذات ہیں ہم زاد، انہیں آزار نہ دے، وگرنہ زندگی تیرے لیے آزار ہوگی۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری ہی طرح سارے رحمان کے ہیں بندے، تیری ہی طرح سارے رحمان کے ہیں بندے، رحمان ہر ایک بندہ یک رنگ ہے یکساں ہے۔ حسن مطلق اور حقیقی شاعری کا پرتو پشتو کلاسیکی شاعری کا جزو لا ینفک ہے، مگر دریائے تصوف کے دلیر شناور رحمان بابا نے عشق و تصوف کے ثقیل اور پرمغز مضامین کو نہایت ہی آسان پیرائے میں بیان کر کے ان پر مقبولیت کی مہر ثبت کر دی۔ رحمان بابا کی نظریاتی تحریک کی بنیادیں انسان دوستی، امن اور محبت پر ایستادہ ہیں۔ انہوں نے بجائے اندھی تقلید کے اپنے لیے ایک انفرادی رنگ تراشا اور جداگانہ راہ تلاشی۔ ان کے ہاں مضامین کے تنوع کی کوئی قلت نہیں ہے۔ داخلی اور خارجی طور پر عشق حقیقی نے ان کے لہجے کو سوز و گداز بخشا ہے۔ دنیا بھر میں بہت کم ایسے شعراء ملیں گے جو رحمان بابا جیسے مقبول ہوں۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو کوئی ایسا پختون نہیں ملے گا جس کو رحمان بابا کے 2 یا 4 اشعار ازبر نہ ہوں۔ عقیدت مند ان کے دیوان سے فال نکالتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام صوفیاء کرام کے افکار ویسے تو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تصوف کے نظریات ہر علاقے، ہر مذہب اور ہر ملک کے لوگ اپنے انداز سے جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کئی مکتب میں تقسیم کیا گیا ہے، مگر صوفیانہ افکار میں لاکھ اختلافات موجود ہوں، منبع اور مقصد تقریباً ایک ہی ہے۔ سب کا پیغام یہی ہے کہ یہ کائنات، یہ موجودات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ایک ذات اور ایک ہستی کے طفیل ہیں، جس کی تمام کڑیاں ذات حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ذات باری کی قربت اور ملاقات کا شرف حاصل کر سکے، اور اس کا وسیلہ علم و عرفان، زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ ہے، جو کسی مرشد، راہبر اور قاصد کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے 2 بنیادی نظریات کی وجہ سے تصوف نے رفتہ رفتہ ایک مستقل فلسفے اور ما بعد الطبیعیات کی شکل اختیار کی ہے۔ مذکورہ نظریات کے طفیل جذبہ عشق کو جلا ملتی ہے۔ صوفیانہ عقائد میں عشق بیک وقت علمی نظریہ، مذہبی و اخلاقی فریضہ اور ضابطۂ عمل ہے، جو عقلی اور علمی وجوہات اور رجحانات کے برعکس محبوب کے علاوہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے۔ صوفیاء کرام عشق ہی کو صحیح اور حقیقی علم حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، عقل کو عشق کا تابع سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر عشق عقل کی پسپائی نہ کرے تو عقل گمراہ ہو جاتی ہے۔ نغمہ ہائے عشق و محبت، ذکر حسن و جمال، درس اخلاق اور معاشرتی برائیوں پر تنقید اس قادر الکلام شاعر کے دل پسند موضوعات رہے ہیں۔ بصیرت، دانائی اور تجربے کی چاشنی نے ان کے کلام میں وقار پیدا کیا ہے۔ اظہار بیان اور غنائیت نے مٹھاس بھر دی ہے۔ فکری رفت کے ساتھ ساتھ شعری محاسن کا بھرپور التزام و اہتمام موجود ہے۔ بے شمار لوگوں نے ان کے کلام کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے اور اس کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ان کی غنائیت اور سلاست کا کمال دیکھیے کہ اکثر ترجمے رحمان بابا کے جو آپ کو ملیں گے وہ منظوم ہیں۔ ان کے ایک پشتو کلام کا اردو منظم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ حسن روشن کا کیا تیرے ہو جواب، حسن روشن کا کیا تیرے ہو جواب، مہر کی ہے حسد سے یہ تب و تاب، چشم نرگس تیرے لیے بیمار اور غنچے پہ خون دل غرقاب۔ سرخ آنکھیں میری ہیں غم سے یوں، سرخ آنکھیں میری ہیں غم سے یوں، جیسے خیمے سیاہ سرخ تناب، زلف جو پیچ و تاب ہے رخ پر، زلف جو پیچ و تاب ہے رخ پر، بال کو آگ کی کہاں ہے تاب، آشنا جب ہوئے تیرے غم سے، آشنا جب ہوئے تیرے غم سے، ہو گئی سب مسرتیں نایاب۔
انگریزی زبان میں بابا کے کلام کا، ان کے ایک منتخب کلام کو پہلی بار دا نائٹنگیل آف پشاور کے نام سے جیمز اینڈ واٹسن نے شائع کیا، جبکہ چند برس پیشتر بابا کا تمام کلام انگریزی ترجمے کے ساتھ رابرٹ سمپسن نے مغربی دنیا کے سامنے پیش کیا اور بے حد داد وصول کی۔ مرد قلندر کی یہ شاعری عام انسانی جذبات کا اظہار نہیں ہے، نہ محض جوانی کی ترنگ ہے، وہ درد مندوں کے لیے مرہم اور صحت مندوں کے لیے ہمدم ہے، اہل مجاز کے لیے مرقع مجاز اور اہل حقیقت کے لیے چشمہ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے ان کی دونوں طرح کی شاعری رنگینی سے بھرپور ہے، جسے سن کر اور پڑھ کر لوگوں کا جی نہیں بھرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بھی کوئے صنم کی آئے جو میری طرف، مشک و عنبر خاک کوئے یار تینوں ایک ہیں، جابر و جور آشنا حکام ظالم کے سبب، گھر پشاور گورے تیرا تار تینوں ایک ہیں۔ اور ایک اور غزل کے چند منظم اشعار کچھ اس طرح سے بنتے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں کہ سائل ہیں صرف صدقہ محبوب کے لیے، زندان مال و زر میں نہیں ہیں اسیر ہم، ہجراں میں ہے رفیق ہمارا خیال دوست، یوسف کے ساتھ گویا ہوئے ہیں اسیر ہم، جلتا ہے دل تو شمع بھی ہستی ہے بزم میں، ہیں درد زندگی پہ تبسم پذیر ہم، پشتوں میں ہیں یہ دولت و خوشحال بھی غلام، رحمان اس زبان میں ہیں بے نظیر ہم۔ رحمان بابا کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے اشعار ضرب الامثال کی جگہ لے چکے ہیں، شیریں بیانی، عام فہمی اور سادگی و سلاست اگر کسی شاعر کا خاصہ ہے تو وہ رحمان بابا ہیں۔ وہ پشتو شاعری میں ایک نئے مکتبہ فکر، اسلوب اور طرز کی بانی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں اپنا ہی رنگ بھر دیا۔ منزہ خیالات اور پاکیزہ جذبات سے بھرپور رحمان بابا کی غزل کے چند اشعار نمونے کے طور پر ملاحظہ کیجئے کہ کہتے ہیں کہ اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہو گئی، اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہو گئی، جو کانٹے بوئے ساری زندگی پرخار ہو گئی، چلائے دوسروں پر تیر تو یہ بھی سمجھ لے انہی تیروں سے تیری جان پر وہ چھاڑ ہو گئی۔ بزرگوں نے کہا ہے چاہ کن را چاہ درپیش، تو یوں افتادگی سے زندگی دو چار ہوگی، یہ آدم زاد ہیں ہمزاد انہیں آزار مت دے، وگرنہ زندگی تیرے لیے آزار ہوگی، خدا شاہد اگر دنیا کا تو رکھے گا پردہ تو دنیا بھی تیرے عیبوں کی پردہ دار ہوگی، شکستہ ظرف کی آواز ہو جاتی ہے پھیکی، شکستہ ظرف کی آواز ہو جاتی ہے پھیکی، تمہاری گفتگو آئینہ کردار ہوگی، صغیرہ کو صغیرہ کہہ کے کرنا ہے کبیرہ، صغیرہ کو صغیرہ کہہ کے کرنا ہے کبیرہ، جو یکجا ہوں گناہوں کی بڑی مقدار ہوگی، بہت کھاتا ہے پتھر میں نخل ثمردار، بروں سے کر بھلائی زیست میوہ دار ہوگی، نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کے طوفان میں بھی، نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کے طوفان میں بھی، اگر دل کی یہ کشتی آدمی بردار ہوگی، بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دست و زباں سے، بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دست و زباں سے، اگر سرزد ہو اس کے لب پہ استغفار ہوگی۔ طبعی طور پر کچھ لوگ اعلیٰ طبقے کے لیے شاعری کرتے ہیں تو کچھ ادنا طبقے کے لیے، اور کچھ شعراء کے کلام میں تمام طبقہ ہائے زندگی کے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، مگر رحمان بابا کے کلام میں ایسا اعجاز ہے جو مذکورہ تمام طبقوں کے لوگوں پر اثر کر جاتا ہے۔ ان کے حکیمانہ اور زندگی سے بھرپور نکتے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تیرے کلام میں منکر کو بھی کلام نہیں، تیرے کلام میں منکر کو بھی کلام نہیں، تیرا کلام ہے رحمان بولتا اعجاز۔ رحمان بابا کی روحانیت اور تصور جمال اپنی مثال آپ ہیں۔ طرز سخندانی کی جدت نے ان کو تمام شعراء میں ممتاز بنا رکھا ہے۔
खिलवत पसंदी का अंसर शायद उनकी तबीयत में दूसरों की निस्बत ज्यादा है। हुस्न जमाल की कैफियत भी दूसरों से यकसर मुख्तलिफ है। उनके सीने में ऐसी दुनिया आबाद है जिसके हर गोशे में लुत्फो सुरूर और मस्तियों तरब के चश्मे फूटते नजर आते हैं, कहीं सूफियाना जिज्म मस्ती की वजह से तो कहीं बयान की शीरीनी की वजह से। और अपने बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया वो मिन्नोअन सच साबित हुआ। शीरीनी गुफ्तार का कायल है जमाना, शीरीनी गुफ्तार का कायल है जमाना, इस गुल की हिलावत से सुखन मेरा है गुलकंद। इस दर्जा है शीरीनी गुफ्तार जुबां में, शीरीनी फरोश उसके यहाँ खाते हैं सौगंध। रहमान बाबा के यहाँ बड़ी शदीद सहर अंगेजी भी है जो किसी और शायर के यहाँ इतनी शिद्दत से नहीं पाई जाती। ये वो रहमान बाबा हैं जिनके अशार जुबां ज़दे आम हैं, हर तबके के लोग इससे फैज़ उठाते हैं। हुजरा हो या मस्जिद, जिरगा हो या महफिल, उनके अशार राज करते दिखाई देते हैं। उनका कलाम लोग घरों में खैरो बरकत के लिए रखते हैं। रहमान बाबा की शायरी का बड़ा हिस्सा अखलाकियात पर मबनी है। वो इंसानी मुआशरे में अखलाकी इनकलाब बर्पा करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसीलिए दीगर मज़ामीन के साथ वो अपनी शायरी में एक बेबाक नक्कादे हयात समाज के तौर पर भी उभरते हैं। वो हुकूकुल इबाद को सबसे अव्वलीन दर्जा देते हैं। इस जिहाद में वो खुद को मुआफ करते हैं ना दूसरों को, बादशाहों से डरते हैं ना हुक्काम से, और यही एक सच्चे और सुच्चे तख्लीककार की सबसे बड़ी खूबी होती है ज़ेरे खिर का अतलसो किम ख्वाब ज़ेब तन, है ज़ेरे खिर का अतलसो किम ख्वाब ज़ेब तन, गो हैं फकीर बैठे हैं तख्ते गिना पे हम, आईना है दिखाते हैं दुनिया को उसकी शक्ल, रखते नहीं यकीन किसी रू रिया पे हम। ख्यालात और जज्बात के एतबार से रहमान बाबा जितने बड़े सूफी दिखाई देते हैं, फन्नी एतबार से उससे कई गुना बड़े शायर हैं। तसव्वुफ शायद कुछ लोगों की नज़र में बेकैफ और दकीक मौजू हो, मगर रहमान बाबा के कलाम में मौजूद मिठास और रंगीनी इस बात की गम्माजी करती है कि फिक्र और फन दोनों एतबार से उनका कोई सानी नहीं है। कोई शायर जब शायरी के तमाम असरार और रुमूज पर हावी हो जाता है तो उसकी शायरी तसन्नो और बनावट से पाक हो जाती है। उनके शार में इतनी रवानी आ जाती है जैसे आम बातें, और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ रहमान बाबा के कलाम में मौजूद है। उनके अशार बावजूद आम फहम होने के मफाहम और मौजूआत से भरपूर हैं। रहमान बाबा की यही खूबी उनको पश्तो के बाकी तमाम शुअरा में मुमताज़ करती है। अबलाग की चुस्ती की वजह से वो इतने कामयाब हैं कि पख्तून कौम में इंतहाई काबिल एहतराम और नाबगाए रोजगार शख्स को बाबा का खिताब दिया जाता है, जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। इस फहरिस्त में रहमान बाबा सरे फहरिस्त हैं। वो पख्तून दानिश का मोतबर हवाला बन चुके हैं। उनकी शायरी तासुबात, तकल्लुफात और आम इंसानी ख्वाहिशात से बालातर है। उनका पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। इसी मकबूलियत और हर दिल अजीजी के सबब एक तवील अरसे से हर साल मौसम बहार में रहमान बाबा की बरसी निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है। 3 दिन तक उनके मज़ार पर मुतदीकीन का तांता बंधा रहता है, और कोई भी अदब का तालिब इल्म रहमान बाबा का कलाम पढ़ने के बाद एक रूहानी मसरत सी महसूस करता है। जब तक पख्तून कौम जिंदा है, जब तक पश्तो जिंदा है, रहमान बाबा और इनका कलाम जिंदा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।